دیوبند نے اسلام کا پرچم دنیا میں لہرایا ہے۔ ابھی میں قطر سے 2-3 دن پہلے آیا ہوں، مجھے ساتھی لے گئے ایک عرب کے پاس، وہ بڑا بولنے والا یہ زیادہ تھا، کہتے مولویوں کو خاموش کراتا، یہ کرتا وہ کرتا وہ کرتا، تو کہنے لگے اکذب کذبۃ فی الاسلام ہوا صحیح البخاری، اکذب کذبۃ فی الاسلام ہوا صحیح البخاری، سب سے بڑا جھوٹ وہ بخاری شریف ہے۔ میں نے کہا ایک جھوٹ تو دکھا دے اس میں، تو عرب ہے؟ کہنے لگے ہاں۔ میں نے کہا ایک جھوٹ دکھا دے، تو اس نے کہا فلان حدیث کتاب الحدود کے اندر فلان حدیث ہے۔ میں نے کہا یہ حدیث اگر بخاری میں ہو گئی مجھے ذبح کر دو، نہیں ہوا تو تجھے ذبح کروں گا۔ اب وہ عرب بھی حیران، یہ ابھی اس ہفتے کی بات ہے، عید کے بعد کی بات ہے۔ میں نے کہا اگر یہ حدیث بخاری میں ہو گئی، دکھایا تو نے، تو تو مجھے ذبح کر اور میرا خون تیرے لیے جائز ہے، اور اگر نہیں ہوا تو تجھے جوتے لگاؤں گا۔ تو ان کے پاس کمپیوٹر ہے، کمپیوٹر جیسے یہ ہوتا نا، یہ جی اس نے لگایا ہے، تو کمپیوٹر ہے، ایسا کمپیوٹر لگایا، اس نے کہا یہ حدیث ہے کتاب الحدود میں۔ میں نے کہا یہ مکتبۃ الشاملہ سے لیا ہے، جس میں 65,000 کتابیں جو انگریز ہمیں دکھاتا ہے میموری کے ذریعے سے۔ کہنے لگے ہاں مکتبۃ الشاملہ سے۔ میں نے کہا سب سے بڑا دجال مکتبۃ الشاملہ ہے، اس پہ بھی لعنت بھیجتا ہوں، تجھ پہ بھی لعنت بھیجتا ہوں۔ تو صحیح بخاری کا نسخہ اٹھا کر کے لا میرے پاس، ہم پاپڑے نہیں بیچتے ہیں، ٹھیک ہے اتنی بڑی کتابیں ہیں، دریا ہے پورے، لیکن ہم بھی مدرسوں میں پاپڑے نہیں بیچتے۔ کہنے لگے نہیں ہے۔ میں نے کہا لعنت بھیجتا ہوں اس پہ، میں اس سے 20 سال پہلے اس کی غلطیاں پکڑ چکا ہوں مکتبۃ الشاملہ پر، اس پر میرا بیان موجود ہے، تو کسی عام ملا کو دھوکہ دے، مجھے نہیں دھوکہ دے سکتا۔ تو وہ غریب بھی حیران ہو گیا۔ میں نے کہا بخاری لا بخاری یہ حدیث دکھا دے مجھے، اس قسم کے جھوٹ نہیں چل سکتے۔ پھر میں نے عرض کیا کہ آپ عرب ہیں؟ کہنے لگے ہاں۔ تو میں نے کہا عرب ہے تو قرآن کو مانتا ہے؟ کہتے ہاں۔ میں نے کہا میں اعتراض کرتا ہوں، جواب دے دینا۔ ایک بولا، دوسرا اعتراض کیا، تیسرا کیا، چوتھا کیا، وہ بجلی اس کی لوڈ شیڈنگ ہو گئی، ایک کا جواب بھی نہیں بنا، زبان بند ہو گئی۔ یہ ہم لوگ 1500 سال کے بعد ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو کر لیں تھوڑے سے، ایک زیر و زبر میں، شد و مد میں آپ کر لیں، پھر اپنا حشر دیکھ لیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین ہو بہو ایک زیر و زبر کو، سبحان اللہ، یعنی میں تو 40 سال کے قریب 35 سال 35 سال شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہا ہوں۔ ہم نے حضرت کی جوانی بھی دیکھی اور حضرت کے بڑھاپے کو بھی دیکھا، لیکن کوئی مجھ سے پتہ کرے کہ شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ کی چہرے کی چوڑائی کتنی ہے، لمبائی کتنی ہے، دانتوں میں کتنا فاصلہ ہوتا تھا، چلتا تھا کس طرح چلتا تھا، داڑھی سب سے پہلے جو سفید ہو گئی تو کون سے بال سفید ہو گئے، میں نہیں بتا سکتا، سلیم اللہ خان کے بیٹے بھی نہیں بتا سکتے، میں نہیں بتا سکتا، اس کا کوئی شاگرد بھی نہیں بتا سکتا، میں نہیں بتا سکتا، اس کا کوئی مرید بھی نہیں بتا سکتا، لیکن صحابی سے پتہ کرو، وہ آپ کو بتائے گا کہ نبی کے بالوں میں 18 بال ہم نے سفید دیکھ لیے۔ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صحابی آپ کو یہ بتائے گا کہ نبی کے چہرے کی گولائی کتنی ہے، نبی کے چہرے کی لمبائی کتنی ہے، نبی چلتا ہے تو کس طرح چلتا ہے، قدم مبارک اٹھاتا ہے تو کس طرح اٹھاتا ہے، قدم رکھتا ہے تو کس انداز پہ رکھتا ہے۔ یہ کراچی کے پیروں کے مرید نہیں ہیں۔ پیر صاحب سے کہنے لگے کہ تیرا مرید پکڑا گیا کسی بد کرداری میں، بد فعلی میں پکڑا گیا۔ پیر صاحب کہتے پھر ہماری تربیت کا فائدہ کیا ہوا؟ آپ ہماری تربیت پر اعتراض کر رہے ہیں۔ ہم اتنے ناقص قسم کے پیر ہیں کہ ہمارے مرید سے اس قسم کی یہ کہ بد عملی ہو اور بد فعلی کرے کہیں پر، وہ پکڑا جائے۔ یونیورسٹی کے کسی یونیورسٹی کے اور کسی کالج کے کسی پی ایچ ڈی ڈاکٹر، MBBS اور گریجویٹ کسی پر اعتراض کرے کہ یہ نالائق ہے، تو اس کی نالائکی تو اس یونیورسٹی کے اساتذہ کی نالائکی ہے، مدرسے کے طالب علم کی نالائکی استاد کی نالائکی ہے،
استاد جب قابل ہوتا ہے شاگرد بھی بولتے ہیں، استاد جب قابل ہوتا ہے تو شاگرد بھی بولتے ہیں۔ اب اس زمانے کے اندر آپ شاگرد کو کہتے ہیں اسٹوڈنٹ، اور پرانے زمانے میں نبی کے زمانے میں شاگرد کو کہا جاتا تھا صحابی۔ چیزیں کی محمد قاسم نانوتوی کے شاگردوں پر اعتراض کرو گے تو محمد قاسم نانوتوی کو تکلیف پہنچے گی۔ اشرف علی تھانوی کے مریدوں پر اعتراض کرو گے تو اشرف علی تھانوی کو وہ کہے گا کہ میں یہاں خانقاہ کے اندر کیا پاپڑے بیچتا ہوں، میں خانقاہ کے اندر اس طریقے پر لوگوں کو حرام کھلاتا ہوں، ہماری تربیت نہیں ہے، ہم لوگوں کا تزکیہ نہیں کر رہے۔ پاکستان کے کسی پیر اور مرید کے کسی تبلیغی پر اعتراض کرو اور اس کے کسی بزرگ پر اعتراض کرو تو سیخ پا ہوتا ہے، وہ اس پر سیخ پا ہوتا ہے۔ کسی مولوی کے شاگردوں پر مولوی پر اعتراض کرو کہ تمہارے شاگرد ایسے ہیں، وہ کہتے کہ کیا میں نالائق قسم کا ہوں، میں نے ان کی تربیت نہیں کی ہے صحیح۔ اس لیے جب کوئی مولوی اپنے شاگردوں پر اعتراض کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور کوئی پیر صاحب اپنے مریدوں کے خلاف وہ مریدوں پر اعتراض اور مریدوں پر طعن تشنیع کو وہ اپنے لیے طعن و تشنیع سمجھتا ہے، اور کوئی یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے کالج اور یونیورسٹی والے وہاں کے گریجویٹ پر اگر کوئی اعتراض کرے وہ کالج پر آپ اس کو اعتراض سمجھتے ہیں، محمد کے شاگردوں پر اعتراض کرنا محمد پر اعتراض ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مزید ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں اور ساتھ ہی ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ کسی بھی ناگہانی کی صورت میں آپ کو ہماری ویڈیوز بر وقت مل سکے۔